بہت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ کبھی ایسا وقت بھی آیا جب پاکستان اور افغانستان آپس میں ضم ہونے کی طرف چل پڑے تھے، یعنی یہ دو ممالک آپس میں مل کر ایک ریاست قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ پروپوزل دا افغان ایشو کے نام سے سب سے پہلے 1956 میں اس وقت کی افغان قیادت کی جانب سے انٹروڈیوس ہوا تھا۔ اس پروپوزل کی بنیادی وجہ افغان پاکستان تعلقات میں کشیدگی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا تھا، جو کہ 1950 کی دہائی میں شدت اختیار کر چکی تھی، یہاں تک کہ افغانستان نے کئی مرتبہ پاکستان کے خلاف فوجی طاقت کا بھی استعمال کیا۔ میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی بنائی تھی جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو جہاں پر جنگ کی باتیں ہونے لگیں وہاں پر کچھ ایسے ویژنری لوگ بھی تھے جو دونوں قوموں کی لڑائی کا حل اتحاد میں ڈھونڈنے لگے۔ فار ایگزامپل، جب پاکستان فوج اور قبائلیوں نے افغان فوج کو اپنی حدود سے باہر دھکیل دیا تو جنرل ایوب خان نے افغانی مداخلت کے جواب میں اسٹریٹجک بامبنگ اور آرمرڈ تھرسٹ کی اسٹریٹجی اختیار کی۔ اس اسٹریٹجی کا مقصد پاکستان آرمی کی 11 کارپس پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ایک انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کی شکل میں افغانستان میں داخل ہو کے افغان فورسز کی بیس کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان جواب دیتا، اس وقت کے افغان ایمبیسڈر نے پریزیڈنٹ ایوب خان کو پرامن رہنے کی اپیل کی اور ایک پروپوزل ڈسکس کیا جسے انگلش میں کانفیڈریشن کہا جاتا ہے۔ یہ کانفیڈریشن پلان بیسیکلی افغان پرائم منسٹر داؤد خان کی پرزور اپیل پر تھا۔ کانفیڈریشن کا مطلب فیڈریشن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل پاکستان اور افغانستان فیڈرل ریاستیں ہیں جہاں ان کے اسٹیٹس یا پروونسز فیڈریشن کے ساتھ مل کر آپریٹ کرتے ہیں، کنفیڈریشن بھی اسی طرح یونٹس یا اسٹیٹس کے ساتھ مل کر آپریٹ کرتی ہیں، لیکن ان کے آپس میں لوز ایسوسیشن ہوتی ہے۔ اس سسٹم میں یونٹس یا پروونسز مرکز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر داؤد کے کنفیڈریشن پلان کے مطابق پاکستان اور افغانستان کی ایک کنفیڈریشن بن سکتی تھی جس میں دونوں ریاستیں خود مختار تو ہوں گی لیکن ان کا مرکز ایک ہوگا۔ اب اس مرکز کے پاس صرف فارن پالیسی، ڈیفنس، ٹریڈ اور کرنسی ہوگی۔ جب پاکستان اور افغانستان دو مختلف صوبوں کی حیثیت سے اپنے اندرونی معاملوں میں خود مختار ہوں گے، جبکہ اس پروپوزل کی کنڈیشنز کے مطابق دونوں ملکوں کے وزیر اعظم یا لیڈر بڑے بڑے تخت سنبھالیں گے۔ اس پروپوزل کو لے کر دونوں ملکوں کی اعلیٰ سطح پر بہت ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغان لیڈر داؤد خان نے پاکستانی ایمبیسڈر کو پیغام بھیجا کہ پاکستان ظاہر شاہ کو کنفیڈریشن ہیڈ تسلیم کرے اور اسی طرح افغانستان پاکستان فیڈرل اور کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں جذب ہونے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کنفیڈریشن پلان کو لے کر دنیا بہت حیران ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جبکہ دونوں ملک ایک دوسرے کو تباہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اور اس وقت ایسا پلان بہت حیران کن تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ پلان صرف فیوچر میں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ہسٹوریکل اور کلچرل گراؤنڈز بھی موجود تھیں۔ پہلی یہ کہ دونوں ملک پوری طرح سے مسلم میجورٹی سٹیٹس ہیں، اسلام ان کے بیچ ایک کامن بانڈ ہے۔ دوسرا، دونوں ملکوں میں ایتھنک لنک بھی بہت مضبوط ہے، یعنی پشتون یا پٹھان افغانستان سے زیادہ پاکستان میں ہیں، جبکہ خود افغانستان میں اکثریت کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ پٹھانوں کے علاوہ بلوچ اور ہزارہ کا بھی لنک ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ قدیم زمانے میں جب دونوں ملکوں کے نام کا کوئی وجود نہیں تھا، وہاں یہ دونوں خطے خراسان، توران اور کئی اور سلطنتوں کے اندر جذب رہے ہیں۔ چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ پہلو، اکنامک لنک۔ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ اکنامکلی پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان دنوں میں بھی جب یہ دونوں آپس میں جنگ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے جائیے تو ایسی کنفیڈریشن کا وجود میں آنا ایک لاجیکل کنکلوژن ہو سکتا تھا۔ امریکہ، ترکی اور عرب ممالک نے اس کنفیڈریشن پلان کی کھل کر سپورٹ کی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب افغانستان کی حکومت ریلیٹیولی سوویت کیمپ میں تھی، لیکن پاکستان کے ساتھ اس ریاست میں جذب ہونے کی صورت میں امریکہ بھی اسے اپنے کیمپ میں قبول کرنے کو تیار ہو گیا۔ USNY کے مطابق امریکہ پاکستان ریلوے نیٹ ورک کو جلال آباد اور قندھار تک ایکسپینڈ کرنے کو تیار تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت تیزی سے اچھے ہوتے جا رہے تھے، لیکن ہر بار کی طرح کچھ ایسا ہوا کہ اچانک یہ موومنٹ ریورس ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت اور رشیا کے ساتھ مخالفت تھی۔ بھارت کو پاک افغان الائنس
किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने मसाइल अफगानिस्तान से हल करवा देता तो वो फौजी एतबार से सिर्फ भारत पर ही फोकस करता। भारत के अलावा पाकिस्तान में बाचा खान की सियासत भी इस अलायंस के खिलाफ थी। बाचा खान या उनकी पॉलिटिकल पार्टी पश्तून नस्ल परस्ती पर बेस करती आई है। वो किसी सूरत आजाद पश्तूनिस्तान या फिर पश्तून इलाकों का अफगानिस्तान में मुकम्मल जज्ब होने को ज्यादा तरजीह देते थे, ना कि दो मुल्कों की किसी अलायंस को। लेकिन इस कॉन्फेडरेशन प्लान को सबसे बड़ी चोट उस वक्त पहुंची जब दाऊद खान को इनकलाब के दौरान कत्ल कर दिया जाता है और उनके बाद आने वाले अफगान लीडर का रोल भारत के पिट्ठुओं से भी बदतर होना शुरू हो गया था। अब ये नहीं मालूम कि दोबारा कभी ऐसा कोई प्लान वजूद में आता है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क एक रियासत में तब्दील हो जाते तो इनका पावर पोटेंशियल क्या होता? आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? काइंडली अपने ख्यालात जरूर डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एट फहद कहूट्स चैनल। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।